آج ویو 360 میں افغانستان میں صدارتی انتخابات، امن کی راہ ہموار ہوگی یا انتشار بڑھے گا؟ لوگ اب دوسری کوئی فصل کاشت نہیں کر رہے، فش فارمنگ میں اتنا پرافٹ ہے۔ پنجاب میں بنجر زمین سے خوراک کی پیداوار ایکوا کلچر کے ذریعے، اور سکل سیل ڈیزیز، خون کا ایک ایسا مرض جو نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ افغانستان میں جنگ اور جمہوری عمل ایک ساتھ، انتخابات کیا معنی رکھتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت گرنے کے بعد ملک کے چوتھے صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابتدائی نتائج 18 اکتوبر تک متوقع ہیں۔ ہفتے کو ہونے والے انتخابی عمل میں اندازاً صرف 20% رجسٹرڈ ووٹرز نے حصہ لیا، جو پچھلے صدارتی انتخابات کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ افغانستان میں موجود مغربی مبصرین کی رائے میں ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہونے کی وجہ طالبان حملوں کا خوف اور ووٹنگ کے عمل میں کئی جگہوں پر تاخیر تھی۔ اس وقت تازہ ترین معلومات کے لیے ہم چلیں گے ہماری نمائندہ عائشہ تنظیم کی جانب۔ افغان قوم کا پہلا مطالبہ امن ہے اور ان انتخابات کے ذریعے ہمیں امن لانے کا موقع ملے گا۔ انتخابات میں دھاندلی کی بہت کوشش ہو رہی ہے۔ حکومت میں شامل 2 امیدواروں نے سرکاری تنصیبات کا استعمال کر کے دھاندلی کی ہے اور وہ بیلٹ باکسز کو جعلی ووٹوں سے بھرنا چاہتے ہیں۔ میں افغان طالبان کو جو ان انتخابات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عام شہریوں کو دھمکانے سے تمہاری طاقت کا اظہار نہیں ہوتا۔ افغانستان کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی باتیں آپ نے سنی۔ اس وقت ہم اپنی نمائندہ عائشہ تنظیم کی جانب چلیں گے جو کابل میں موجود ہیں۔ عائشہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کی تازہ ترین معلومات کیا ہیں، کیونکہ عبداللہ نے ایک پریس کانفرنس کی آج۔ جی بالکل سارا، آپ سے کچھ دیر پہلے ہی عبداللہ جو کہ ٹاپ کے جو 2 صدارتی امیدوار تھے، صدر اشرف غنی اور عبداللہ ان میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور جو یونٹی گورنمنٹ میں افغانستان کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان انتخابات میں کامیاب قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق وہ ووٹوں کی اکثریت جیت چکے ہیں۔ انہوں نے صدر اشرف غنی پہ فراڈ کا الزام بھی لگایا ہے۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی امیدوار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نتائج کا اعلان کرے۔ ابھی ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور ابھی تک تو ان آفیشیل نتائج بھی سامنے نہیں آئے، کیونکہ افغانستان میں جیسا کہ آپ نے بتایا یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے، اس میں کئی ہفتے لگتے ہیں اور کم از کم 3-4 ہفتے میں ہمیں پریلیمنری جو نتائج ہیں ان کا پتہ چلے گا۔ اور یہ جو اعلان ہے اس سے افغانستان میں انسٹیبلٹی بڑھنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اور جس کی کہ توقع یا ڈر بھی تھا بہت سارے مبصرین کو، کیونکہ ایک اور جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں حکمت یار، وہ پہلے ہی یہ پریڈکٹ کر چکے ہیں کہ ان افغانستان کے بعد جو ہے عدم استحکام بڑھے گا ان انتخابات کے بعد۔ انہوں نے بھی صدر اشرف غنی پر فراڈ کا الزام لگایا ہے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ معاملہ وائلنس کی طرف جا سکتا ہے اور حالت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ ایون انٹرنیشنل فورسز سے بھی کنٹرول نہ ہو۔ دوسری طرف صدر اشرف غنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کو ڈر ہے فراڈ کا یا کسی بھی چیز کا تو ایک پروسیس ہے، وہ الیکشن کمپلینٹس کمیشن کے پاس جا سکتا ہے، اور الیکشن کمپلینٹس کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوری جو ہے فورسفلی جو بھی آپ کو شکایات آئیں اس کو آپ پروسیس کریں۔ لیکن یہ کہ جو اچھا، یہاں پہ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے آن دا گراؤنڈ کیا دیکھا، کیونکہ دھاندلی کے الزامات مختلف کینڈیڈیٹس لگا رہے ہیں، آپ الیکشن ڈے پہ وہاں موجود تھیں، آپ نے کیا دیکھا اور پھر ووٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی اس پروسیس میں کسی قسم کے کہہ لیجیے کہ اعتبار کا اظہار کر رہے ہیں یا ان کو بھی اس میں اب یقین نہیں ہے؟ دیکھیے، میں کابل کے کئی پولنگ اسٹیشنز میں گئی اور ہماری ٹیم پورے افغانستان میں پھیلی ہوئی تھی، کسی نے اس طرح کی دھاندلی ہوتے تو نہیں دیکھی کہ بیلٹ اسٹفنگ ہو رہی ہو، کیونکہ بہت ہی ایک روبسٹ پروسیس تھا۔ ہر ووٹر کی رجسٹریشن ہونی تھی، ان کے آئی ڈی کارڈ پہ اسٹکر ہونا تھا، پھر ان کی فنگر پرنٹس ہونے تھے، پھر ان کی تصویر ہونی تھی، اور میں نے کم از کم یہ دیکھا کہ کابل میں جو بیلٹ باکسز تھے وہ تقریباً ووٹنگ کے اختتام تک خالی تھے۔ 1/4 سے زیادہ بھرا ہوا مجھے کوئی بیلٹ باکس نظر نہیں آیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ کچھ ووٹرز، چند ووٹرز ایسے بھی تھے جو آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رجسٹریشن کرائی تھی، ہمارا نام رجسٹریشن میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی ووٹر کمپلینٹس تھی ہمیں نظر آئی، لیکن
पूरे अफगानिस्तान से हमारी किसी टीम ने कम से कम बैलेट स्टफिंग टाइप की किसी चीज की रिपोर्ट नहीं की। थैंक यू सो मच। आयशा तंजीम हमारे साथ थी काबुल से, और हमें काबुल में जो वोटिंग का अमल हुआ हफ्ते के रोज उसके बारे में बता रही थी, और वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम जैसे उन्होंने कहा पूरे मुल्क भर में फैली हुई थी। तो मजीद अपडेट्स भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्या मानी रखते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान तज्जियाकार से, अफगान उमूर के माहिर जनाब जहांगीर खटक, जो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरह आपने भी सुना, आयशा तंजीम ने बताया कि एक बड़ी ब्लीक पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स हैं, उनको भी ये डर है कि इंतखाबात के बाद मजीद इंतशार फैलेगा और हालात खराब हो सकते हैं जो इंटरनेशनल फोर्सेस के कंट्रोल में भी ना आए। जब इंतखाबात में इतनी कम वोटर टर्न आउट हुई है तो इससे अफगान जमहूरियत की सेहत और खास तौर पर उस पर अफगान अवाम के यकीन के बारे में आप क्या नतीजा निकालेंगे? देखिए, हमेशा के लिए अफगानिस्तान में जो गुज़श्ता 3 इंतखाबात हुए हैं 2001 के बाद, उसमें वोटर टर्नआउट आप देखिए, पहले इंतखाब में 90% था, और जो लास्ट इंतखाब हुआ था 2014 में जिसमें अशरफ गनी साहब बाद में एक मुतनाज़ इलेक्शन था, वो भी काफ़ी, जिसपे 60% टर्नआउट था। और इस दफ़ा जो अभी अर्ली जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं, वो जिस तरह अभी आयशा ने भी बताया 20 to 25% तकरीबन बात चल रही है। इसके नतीजे में कोई भी हुकूमत में आए, मेरा ख्याल है कि डिविजन्स बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए जब 18 कैंडिडेट्स थे और वो भी एक आपको डिवीजन नजर आता है, काफी उसमें एथनिक लाइन्स पर भी कैंडिडेट थे। फिर अफगानिस्तान में उमूमन जो गुज़श्ता इंतखाबात में देखा गया है, वोटिंग पैटर्न ऐसा नजर आया है कि एथनिक लाइन्स पर वोट दिया जाता है, कोई जिसका मतलब ये है कि अगर इंतखाब में वोटर टर्नआउट कम भी हो तो उसके बावजूद आपकी जो एथनिक डिविजन हैं वो मजीद डीपन हो जगह पे ही रहती हैं। अच्छा, ये बताइएगा जहांगीर साहब कि जब ऐसे इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे, अगर सिर्फ 20% के करीब वोटर टर्नआउट होती है और जैसे आपने भी कहा एथनिक लाइन्स के अलॉन्ग वोट होता है, तो इसके बाद जो भी हुकूमत बनती है वो कितनी मजबूत होगी और उसके पास कितना इख्तियार होगा कि वो तालिबान से भी मुज़ाकरात कर सके और अमेरिका के साथ भी मामलात को आगे बढ़ा सके? मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, और उसकी इब्तिदा आपने देख ली डॉक्टर अब्दुल्ला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दावा है, वो पहले ही दिस इज द फर्स्ट शॉट, और इसके बाद आप देखिएगा इसका एक रिपलिंग इफेक्ट होगा, स्नोबॉल इफेक्ट होगा, और उसके बाद वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो जाहिर है कि हुकूमत में कोई भी हो, उनकी अमेरिका या तालिबान के साथ बातचीत में उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज्ड होगी, वो बहुत वीक पोजीशन में होंगे, और जिसका मतलब जाहिर है कि अफगानिस्तान एक मरतबा फिर खुदा ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि फिर सिविल वॉर की तरफ जा सकता है अगर ना तो एग्रीमेंट हो, ना विथड्रॉल हो, और हुकूमत ऐसी है जो कि 20% या 25% के वोटर मैंडेट के बाद आई है, और अभी उसमें भी तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, 19 अक्टूबर तक रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन है। तो इतने टाइम में मेरा ख्याल है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिजल्ट आने से पहले ही मुझे लगता है बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला की ये मूव है, ये काफी डेंजरस है मेरी राय में, डिस्टेबलाइज कर सकती है। मजीद आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, तालिबान ने एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 400 हमले किए इलेक्शन डे पे, लेकिन कहीं भी भारी नुकसान नहीं हुआ और वोटिंग भी नहीं रुकी। इससे तालिबान की स्ट्रैटेजी और कह लीजिए कि उनकी इस प्रोसेस को मुतासर करने के हिसाब से जो हिकमत अमली थी, क्या वो कामयाब होती नजर आई? मेरा ख्याल है कि तालिबान के हमले भी हैं जो कि डेफिनेटली अफगान हुकूमत और अफगान आर्मी को फुल क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, यानी काफ़ी उन्होंने अभी भी आज भी खबर है कि उन्होंने 2 तालिबान के हमले रिपल्स किए हैं 2 मुख्तलिफ प्रोविंसेस में। तो उनकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो भी थी, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि अफगान वोटर सिर्फ इस वजह से बाहर नहीं निकला मेरी राय में कि तालिबान के हमलों का खतरा है, बल्कि बहुत सारे लोग अफगान हुकूमत से पहले भी बहुत ज्यादा लाना है, वो उनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, नाला हैं, और वो नहीं चाहते कि उनको वोट की बेसिकली कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी हुकूमतें आई हैं वो अब तक डिलीवर नहीं कर पाई, और उनका जो सिस्टम है उससे एतमाद भी हट रहा है। ये भी एक इंडिकेशन पढ़ी जा रही है, यानी उसको सोचा जा रहा है कि शायद ये भी एक इंडिकेशन है कि अफगान हुकूमत की जानिब से फिर जो प्रोसेस है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। देखिए, जो अफगान इलेक्शन का प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी पर हमेशा से सवालात उठाए जाते रहे हैं। बिल्कुल, उसकी वजह से भी फिर लोग मुतनफ़िर हो जाते हैं प्रोसेस से कि जी क्या फायदा, अपनी जान भी खतरे में डालें, और अगर हम वोट डालें भी तो उसका कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसका कुछ असर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि खुदा करे कि ये मामलात इस तरह ना हो जैसे कि हमें नजर आ रहे हैं,
لیکن لگتا یہ ہے کہ مجھے انسٹیبلٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انسٹیبلٹی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. افغان الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں یہ ووٹ زیادہ شفاف تھا. جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. افغان امور کے سینئر تجزیہ کار, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور افغانستان میں انتخابات سے متعلق اپڈیٹس کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر. لاگ آن کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اور آپ بھی اس پروسیس کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اور افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. سکل سیل ڈیزیز خون کی ایک موروثی بیماریوں کا گروپ ہے اور اس کے مریض کے جسم میں سرخ خلیے متاثر ہوتے ہیں. مریض کے جسم میں شدید درد ہوتی ہے اور اس کے کئی اعضاء کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. امریکہ میں ستمبر کا مہینہ سکل سیل کے مرض کے نام کیا گیا ہے تاکہ اس کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکے. صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں اس مرض کو قومی سطح پر منانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا. سکل سیل ڈیزیز سے اس وقت امریکہ میں تقریباً 1 لاکھ بچے اور بڑے متاثر ہیں, جبکہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس عارضے کا شکار ہیں. سکل سیل انیمیا میں خون کے سرخ خلیے سخت چپچپے اور ہلالی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ خون کی نالیوں میں پھنستے ہیں اور جلدی مر جاتے ہیں. اس سے جسم میں خون کے سرخ خلیوں کی مستقل کمی, درد اور دوسرے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں. اکثر 6 ماہ کی عمر میں انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے, ہاتھ پیر سوج جاتے ہیں اور اگر وہ پینسلین پر نہ ہو تو انہیں سیریس انفیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی تلی کام نہیں کر رہی ہوتی. یہ دونوں بہنیں جو چلڈرنز نیشنل ہسپتال کے سکل سیل اویئرنیس ایونٹ میں شریک ہیں خود بھی اس مرض سے متاثر ہیں اور اپنی چھوٹی بہن اس مرض میں کھو چکی ہیں. ایلن گوندا کی بیٹی ماگدلی میں پیدائش کے وقت یہ مرض تشخیص ہوا. اب وہ 17 سال کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بیماری مریض کے ساتھ پورے خاندان پر اثر انداز ہوتی ہے. ایلن کو نوکری چھوڑنا پڑی. وہ اب ایک میڈیکل سٹارٹ اپ چلا رہے ہیں جو سکل سیل کے معالج کو مریض کی حالت سے باخبر رکھتی ہے. اسے بچپن میں کئی دفعہ تکلیف ہو چکی ہے. وہ اس اسپتال میں تقریباً 150 بار داخل ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا مرض شدید ہوتا ہے تو ان بچوں اور ان کے گھر والوں کو بہت محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر کیمبل کے مطابق مرض کے مکمل خاتمے کے لیے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ موجود ہے, لیکن اس میں میچ ملنا اور دیگر مشکلات ہیں. اس کے علاوہ مرض کو قابو میں رکھنے کے لیے اس وقت 2 ادویات دستیاب ہیں, ہائیڈرو آکسی یوریا اور ایل گلوٹامین, جو 2017 میں منظور ہوئی. واشنگٹن میں واقع چلڈرنز نیشنل ہاسپٹل امریکہ کے چوٹی کے ہسپتالوں میں سے ہے. یہاں آنے والے مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات میسر ہیں, لیکن دور دراز علاقوں میں مریضوں کے لیے حالات مشکل ہیں. تو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں تاکہ اسپیشلسٹ چاہے وہ بوسٹن میں ہی کیوں نہ ہو, مسیسپی میں بچے یا نوجوانوں کی مدد کر سکیں اور انہیں بہترین کیئر ملے. مرض کی تشخیص اہم ہے. بغیر اس کے کچھ مریضوں کی زندگی شاید بچپن میں ہی ختم ہو جائے, لیکن صحیح نگہداشت اور علاج ملنے کی صورت میں یہ مریض 40 سال سے زیادہ تک بھی جی سکتے ہیں اور کسی حد تک اپنی مقررہ عمر پوری کر پاتے ہیں. ڈاکٹرز کو مستقبل کے لیے سکل سیل مرض کی جین تھراپی ٹرائلز سے امید ہے کہ یہ مرض ختم کرنے میں کامیاب رہے گا. ماگدلی جن کا سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا وہ بھی ان ٹرائلز میں شریک ہوں گی. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اور جیسا کہ ہم نے اس رپورٹ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ سکل سیل ڈیزیز موروثی بیماریوں کا ایک گروپ ہے. یہ مرض جو ہے زیادہ تر افریقی نژاد اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والوں میں نظر آتا ہے. پاکستان میں بھی یہ ایک بڑا ہیلتھ ایشو ہے. پاکستان کی بات آگے بڑھاتے ہیں. ملک میں آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ خوراک کی طلب بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ایکوا کلچر یعنی آبی حیات کی افزائش. پاکستان میں یہ شعبہ سالانہ تقریباً 10% کی شرح سے ترقی کر رہا ہے. محکمہ ماہی پروری پنجاب چھوٹی سطح پر کام کرنے والے کسانوں کو اس کاروبار کی جانب لانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس سے بنجر زمین رکھنے والے کسان بھی منافع کما سکتے ہیں. اس بارے میں آج مزید بتا رہی ہیں سمن خان. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں مچھلی بھلے ہی موسم سرما کی سوغات ہے لیکن اس کی افزائش موسم گرما میں ہوتی ہے. مقبول غذا ہونے کے باعث اس کی مختلف اقسام کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے لاہور میں قائم مناوا ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کام ہو رہا ہے. افزائش کے موسم میں مچھلی کے انڈوں کو محفوظ طریقے سے نکال کر پالا جاتا ہے اور پھر بچہ مچھلی کو کسانوں میں کم پیسوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے.
यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी सैलिनिटी पे कौन सी फिश जो है वो बेहतर ग्रो कर सकती है। तो ये जो हम रिजल्ट्स आते हैं हमारा जो वो हम शेयर करते हैं अपने फार्मर के साथ। डाटा हमारे पास मौजूद है कि किस एरिया में पानी जो है वो सूटेबिलिटी लेवल क्या है, सॉइल की सूटेबिलिटी लेवल क्या है, उसके साथ फिश की सूटेबिलिटी जो है वो भी हम डिटरमिन करते हैं कि इस एरिया के लिए जो ये फिश है ये ज़्यादा सूटेबल कर। पंजाब में महकमा माही परवरी की 19 हैचरीज और 34 नर्सरियों के अलावा 70 से जायद निजी हैचरीज हैं। निजी सतह पर बनने वाले ये फार्म्स किसानों को महकमे की जानिब से मिलने वाली तरबियत और आगाही के बाद शुरू किए गए। एक्सकवेशन है वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर एकड़ जो है ना एक्सपेंडिचर आता है एक्सकवेशन का। एक्सकवेशन जो है वो फॉर वंस जो है ना वो इसकी होनी है। उसके बाद उसके पानी का मेंटेनेंस है। अगर जहाँ जो वाटर लॉक्ड एरिया है वहाँ तो पानी का एक्सपेंडिचर और कम हो जाता है। देही इलाकों में मालूमात रखने वाले किसान मिट्टी में ज्यादा नमी के बाइस सेमोथोर से मुतासरा जमीनों पर फिश हैचरीज बनाने को तरजीह दे रहे हैं। लोग अब दूसरी कोई फसल काश्त नहीं कर रहे, इसमें इतना प्रॉफिट है ये फिश फार्मिंग में। वो कम से कम मेरी फार्मर से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं हम 4-5 लाख रुपया जो है ना वो आसानी से कमा लेते फी एकड़। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिश बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स में नापैद और ख़त्म होती मछलियों की नस्ल आगे बढ़ाने पर तहकीक होती है। मछलियों की मुख्तलिफ इकसाम पर की जाने वाली तहकीक से लेकर अफजाइश नस्ल के अलावा एक मरहला इस आबी हयात को दरियाओं, नहरों और फिश फार्म्स के पानी में छोड़ने का आता है, जिसके लिए सूबे भर में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है। यहाँ जखीरा की गई मछली को पानी में छोड़कर उसकी नस्ल की बढ़ोतरी को यकीनी बनाना अहम मकसद है। पाकिस्तान मछली बरामद करने वाले मुमालिक में सरे फहरिस्त है और मुतल्लिका महकमे की कोशिश है कि फिश फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा फरोख्त दिया जाए ताकि मुल्क इस शोबे में खुद कफील हो सके। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, चनावा, गुजरात। चले इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और अब आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका में स्ट्रीट फूड या ढाबे की एक नई किस्म जो बहुत मकबूल हो रही है, और वो है फूड ट्रक्स। अमेरिका में फूड ट्रक्स का बिजनेस 2008 में मकबूल हुआ। ये वो वक्त था जब इस मुल्क में माशी बहरान के बायस तकरीबन 20 लाख लोग अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे थे। तो असदुल्ला खालिद आज बता रहे हैं कि वाशिंगटन में फूड ट्रक्स का ट्रेंड कैसे रोजगार पैदा कर रहा है और मेरे जैसे ऑफिस वर्कर्स की लंच ब्रेक को मजेदार बना रहा है। हमजा परवेज के वालिद ने 2011 में एक हलाल फूड ट्रक से वाशिंगटन डीसी में अपने फूड ट्रक के काम का आगाज किया था। इस वक्त हमजा 2 फूड ट्रक संभालते हैं। मेरे पास कई कस्टमर्स हैं जो कि मेरे पास 6 से 7 साल से आ रहे हैं और मेरे वालिद साहब को भी अभी तक याद रखते हैं। लॉयल्टी जो इसमें एक बिजनेस में मुझे मिली अपनी कस्टमर्स की, तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई कैन हैव। अमरीकी दारुल हुकूमत के महकमा सेहत के मुताबिक वाशिंगटन डीसी और इसके आसपास के इलाकों में इस वक्त तकरीबन 500 के लगभग फूड ट्रक्स कारोबार कर रहे हैं। ये ट्रक आपको दुनिया भर के तरह तरह के खाने बेचते नजर आएंगे। हमने ये भी जाना कि लोगों को इस तरह के खाने पीने की जगहें अच्छी लगती हैं जो कि मोबाइल भी हैं। इसको चलाने में बड़ा हाथ फास्ट फूड इंडस्ट्री का है, जहां खानों की बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है। लोगों को इस जगह आना अच्छा लगता है जहां इन्हें मुख्तलिफ तरह के खाने दस्तयाब हों। हमसे बात करने वाले फूड ट्रक मालिकान और दूसरे सोर्सेज के मुताबिक अक्सर फूड ट्रक का कारोबार औसतन $30,000 से $2 लाख तक में शुरू किया जा सकता है। यकीनन ये एक रेस्टोरेंट को खोलने के लिए दरकार सरमाए से कम रकम है,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوڈ ٹرک کا کاروبار چلانا کسی ریسٹورانٹ کو چلانے سے کوئی بہت زیادہ آسان ہے. اس کاروبار کی اپنی منفرد مشکلات ہیں. مثلاً اگر آپ کھانا بنانے میں وقت لے رہے ہیں تو شاید آپ کے گاہکوں کی لائن اتنا انتظار نہیں کر سکے گی. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا یہاں پہ. دے وانٹ فریش فوڈ, ٹائم میں چاہیے, جلدی چاہیے, کہ ان کے پاس 30 منٹس کی بریک ہوتی ہے. انہوں نے سب کچھ میں فوڈ بھی کھانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. سو آپ کو میک شیور کرنا پڑے گا ان کا ٹائم ورک کرتا ہے 30 منٹس. کسی بھی دوسرے بزنس کی مانند فوڈ ٹرک کے بزنس کی کامیابی کے لیے بھی مارکیٹ میں مانگ کا درست اندازہ کرنا انتہائی ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے ضروری ہے. اپنی ریسرچ کریں, خود اس کا حصہ بنے. جو پہلے سے فوڈ ٹرک کے کاروبار میں ہیں ان سے بات کریں اور سمجھیں. انہیں خوشی ہوگی آپ کو گائیڈ کرنے میں. امریکہ میں مختلف سرکاری محکمے اس کاروبار کو ریگولیٹ کرتے ہیں, جیسے کنزیومر اور ریگولیٹری افیئرز کا محکمہ, جو 2 سال کے لیے لائسنسز کا اجرا کرتا ہے, جس میں آپ کی کمپنی کا نام, کاروبار کی نوعیت اور آپ کو کس جگہ پر کتنی دیر کے لیے اپنا فوڈ ٹرک کھڑا کرنے کی اجازت ہوگی, یہ سب معلومات شامل کی جاتی ہیں. محکمہ صحت یقینی بناتا ہے کہ ان ٹرکوں پر بکنے والا کھانا صحت کے اصولوں کے مطابق ہو. ہم کھانے کے تمام ٹرکوں کا معائنہ کرتے ہیں, لہٰذا ہر 6 ماہ بعد فوڈ ٹرک کو محکمہ صحت سے اپنے سرٹیفکیٹ کی تجدید کے لیے دوبارہ معائنہ کروانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہم فیلڈ میں معمول کے معائنے بھی کرتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو غیر اعلانیہ چھاپے بھی مارے جاتے ہیں. صارفین بھی مختلف اقسام کے کھانوں کی آپشن سے خوش ہیں. بھوک میں یہ سستا اور فوری حل ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو فوڈ ٹرک پر گھر کے کھانے جیسا کھانا ملتا ہے, اور یہ ریسٹورانٹس کی نسبت سستا بھی ہے. تھینک یو. جہاں ایک طرف کسٹمرز کے لیے یہ فوڈ ٹرکس بہترین کھانے کا اور جلد کھانے کا ذریعہ ہیں, وہیں پہ یہ ہزاروں خاندانوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بھی ہیں. اسداللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. فوڈ ٹرکس کا بزنس کتنا منافع بخش ہو سکتا ہے اور اسے چلانے والوں کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ویو 360 میں. بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی اچھی لوکیشن ملے, جیسے کہ آج میں یہاں لی فان پلازا میں ہوں. یہ ایک لاٹری ہے. ہر صبح ہم 5 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر واپس جاتے ہوئے رات کے 9 یا 10 بج جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 6 سے 7 ہزار ڈالرز بنتے ہیں. مکمل رپورٹ کے لیے آپ کو کچھ اور دن انتظار کرنا پڑے گا. اور آخر میں ایک بار پھر چلیں گے پاکستان, جہاں کتابوں کے خریداروں کی تعداد تو کم ہو رہی ہے لیکن کتابوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو لکھنے والے, پڑھنے والے اور کتابیں فروخت کرنے والے کیا سوچ رہے ہیں, جانتے ہیں آج گیتیارہ انیس کی اس رپورٹ میں. کتابیں پڑھنے کا کم ہوتا رجحان کوئی نئی خبر نہیں, لیکن کتابوں کی مسلسل بڑھتی قیمتیں, خاص طور سے ایسی کتابوں کی خریداری پڑھنے والوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے جن کی قیمت غیر ملکی کرنسی میں درج ہوتی ہے. خریداروں کے لیے غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی آئے دن بدلتی اور اکثر گرتی ہوئی قدر درد سر بنی ہوئی ہے. ان کو اس طرح کاسٹلی نہیں پڑتی جس طرح ایکچولی وہ باہر ان کی کاسٹ ہوتی ہے, اور وہ کرنسی کو کنورٹ کر کے تو اس کو دیکھیں نا. ٹھیک ہے, اکثر بکس ہیں جو ہم ٹیگ لگا ہوتا ہے اوپر پرنٹڈ ہوتی ہے پرائس, تو وہ 14-15,000 جو اگر اس کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو وہ بنتی ہے. ایک فری مارکیٹ کے اندر ایز اے ریڈر اگر ہم دیکھیں تو ریڈنگ کا رجحان پاکستان میں ایز سچ بڑھ نہیں رہا, لیکن پھر بھی پرائس بڑھنے کی ریزن کیا ہے, یہ تو ایکویولنٹ اگر دیکھا جائے مارکیٹ اکانومی کے ہے تو یہ چیز اس کے اگینسٹ جاتی ہے جو آپ کے اکنامک نارمز ہوتے ہیں. اور دوسرا, ایز اے ریڈر ٹو بی ویری آنیسٹ, ان چیزوں سے ہم ڈی موٹیویٹ تو ہوتے ہیں. کتابیں لکھنے والے اکثر اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتابیں لکھنا کافی نقصان کا کام ہے, جس کی وجہ ادب اور ادیب دونوں میں ریاست کی عدم دلچسپی ہے. حنان عباسی جیسے نئے مصنف غیر ملکی کرنسی میں درج کتابوں کی ان قیمتوں سے اس لیے بھی پریشان ہیں کیونکہ پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی بالآخر ان کو بھی متاثر کرتی ہے. مختلف جو پس منظر رکھنے والے لوگ جب اسلام آباد آتے ہیں تو ان کو راشی سہولیات کے لیے, باقی چیزوں کے لیے بھی اخراجات چاہیے ہوتے ہیں. تو ایسے میں جب وہ تحقیقی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اگر 3,000 کی ہے, 5,000 کی ہے, 7,000 کی ہے, تو وہ ان کے لیے پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہوتی. اور انفارچونیٹلی وہ کتابیں جو ہے ان کے لیے اگر آن لائن بھی میسر ہوں تو وہ ان کو ڈالرز میں پے کرنا پڑتا ہے. غیر ملکی کرنسی کے پرائس ٹیگ والی کتابیں وہی ہیں جو باہر سے برآمد کی جاتی ہیں. کتابیں پڑھنے والے اور لکھنے والے دونوں ہی ان کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, تو پھر آخر کتابیں بیچنے والوں کو کس بات کی پریشانی ہے؟ کتابیں فروخت کرنے والوں کا موقف ہے کہ غیر ملکی پبلشر کتابوں کی قیمتیں پاکستانیوں کی قوت خرید کو سامنے رکھ کر متعین کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے وبال جان پائریسی ہے جس کا علاج ان کے پاس نہیں. جو کتاب